دشمنی احمد پہ شدت کیجئے۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مسجد بیت الرشید میں ختم قرآن کریم کی بابرکت تقریب اور شہدائے بدر کی یاد میں بیٹھنے والے جملہ حاضرین، معزز سامعین، احباب ملت و برادران اہل سنت، جماثان علماء دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبانوں یک خیال ہو کر مدنی تاجدار سرکار ابد قرار حبیب کردگار محبوب پروردگار شفیع روز شمار اللہ تبارک و تعالی کی تمام دولتوں اور تمام نعمتوں کے اس کی عطا سے مالک و مختار سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کش پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. ابھی آپ حضرات شاہکار ترنم جناب حضرت مولانا حافظ تاج الدین صاحب تاج بنارسی سے پیغام مصطفیٰ منظوم سماعت کر رہے تھے. وقت گرچہ یہ سحری کا نہیں، لیکن پیغام تو پہلے ہی دیا جاتا ہے تاکہ لوگ جاگ جائیں. بے شک سحری کا کھانا سنت مصطفیٰ ہے. اہتمام کرنا، رمضان کی توقیر کرنا اور ماہ رمضان کی تعظیم کرنا، اس کے روزے رکھنا اتنا اہم ہے، باعث اجر بھی ہے اور ذریعہ نجات بھی ہے. وہ پیغام آپ نے سنا، مداح رسول جناب سرفراز صاحب نے بھی مصطفیٰ کی پسند بتائی، اپنی پسند بتائی. رمضان شریف میں چونکہ وقت تنگ ہوتا ہے، آپ سب کو بھی جلدی ہی ہوگی، میں آپ کا لمبا وقت لینا نہیں چاہتا. صرف اور صرف تھوڑے وقتوں میں اللہ کے پیارے رسول مصطفیٰ جان رحمت کے ان جانثاروں کو عقیدت بھرا سلام کہنے کے لیے اور ان کی بارگاہ عالی جاہ میں محبت کا تحفہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، جنہیں شہدائے بدر کہتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلی اگر باطل قوتوں سے کوئی جنگ ہوئی ہے اور باطل کو پارا پارا کر دینے والی
اگر کوئی جماعت پیدا ہوئی ہے تو اس جماعت کو شہدائے بدر کہتے ہیں۔ اسلام کی سب سے پہلی یہ وہ اہم جنگ ہے جس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور اس طرح میدان بدر میں انقلاب دیکھا گیا کہ دنیا سوچ نہیں سکتی تھی کہ اللہ نے کس طرح میرے مصطفیٰ کی مدد فرمائی۔ وہ بدر کی تاریخ 17 رمضان مبارک شریف ہے، اور ہجرت کا 19واں مہینہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے مکۃ المکرمہ کو خیر باد کہا تھا، ہجرت کی تھی، مصطفیٰ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، اور نبی کو ابھی مدینہ آئے ہوئے 19 مہینے گزرے تھے کہ یہ ماہ رمضان آ گیا، اور وہ رمضان کی 12 تاریخ تھی کہ اللہ کے پیارے رسول نے اپنے مدینے میں رہنے والے جانثاروں سے کہا تھا، چلو اب وقت آ گیا ہے، آج کفار کو سبق سکھانے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ یہ میدان بدر میں جو یہ عظیم غزوہ ہوا، اس کے پس پردہ مقصد اور سبب کیا تھا؟ کیوں یہ جنگ لڑی گئی، اور ایسے وقت میں لڑی گئی جبکہ مسلمانوں کے پاس نہ قوت تھی، نہ اسلحہ، نہ طاقت تھی، نہ منصب، نہ سپاہیوں کا ہجوم تھا، نہ آلات حرب و ضرب، نہ ان کے پاس سامان عیش و طرب تھے، نہ دیگر لوازمات، نہ لوگوں کی کثرت۔ تاریخ بتاتی ہے 313 مسلمان تھے، اور ان کی پوزیشن یہ تھی، ان کے ہاتھوں، ان کے پاس صرف ایک گھوڑا اور 80 اونٹ تھے۔ لوگوں کے پاس لڑنے کے واسطے مضبوط اسلحے بھی نہ تھے، کسی کے پاس تلواریں تھیں تو اس پہ آب نہیں، کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی تو کوئی زخم خوردہ، اس طرح سے ٹوٹے پھوٹے ان کے پاس ہتھیار تھے۔ عقل کا پجاری سوال کرے گا، ایسے عالم میں کیا ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو برگلا کر مدینے سے نکال کر بدر کی دھرتی پر پہنچایا جائے، اور وہ 1000 کی تعداد میں کر و فر کے ساتھ دولت کی فراوانی لٹاتے ہوئے پورے جاؤ حشمت کے ساتھ کفار آئے ہوئے ان سے لڑنے کو کہا جائے۔ لیکن یہ میرے مصطفیٰ میدان بدر کی دعوت دے کر رہتی دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، جنگ طاقت سے نہیں لڑی جاتی، جنگ قوت سے نہیں لڑی جاتی، جنگ لڑی جاتی ہے تو اللہ کے رسول کی محبت کی دولت سے، اور جنگ میں کامیابی حاصل کی جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے۔ مصطفیٰ کی دعا تھی اور یہ نبی کی محبت تھی، صحابہ کے سینوں میں کچھ نہ تھا۔ جب یہ نورانی قافلہ مدینے کی دھرتی سے چلا تھا، منافقین بازاروں میں بیٹھے دکانوں پہ مزہ لے رہے تھے، اور یہ مسلمان جب مصطفیٰ کے کہنے پر چل رہے تھے مدینہ چھوڑ کر، تو بولی بول رہے تھے منافقین۔ روک کر کہا تھا ان سے، ارے کہاں جا رہے ہو؟ اپنی جانیں ہلاکت میں ڈالنے جا رہے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں کفار مکے سے آ رہے ہیں، ان کے پاس ہر طرح کے انتظامات ہیں، تم ان کے کہنے پہ چلے جا رہے ہو؟ تمہارے پاس کیا طاقت ہے، کیا قوت ہے، کون سا اسلحہ ہے، کیا جمعیت ہے، کتنے سپاہی ہیں؟ تو ان جانثاروں نے ان منافقین کو ایک ہی جواب دیا تھا، نہ تیغ پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھانے پر، بھروسہ ہے ہمیں اسی سادہ سی کملی والے پر۔
مصطفیٰ کے حکم میں جا رہے ہیں. ہم کو ناز ہے کہ ہمارا مصطفیٰ جا رہا ہے، مجھے اور کوئی دولت کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ صحابہ کا نظریہ تھا اور یہ ان کا عقیدہ و ایمان تھا. کیوں لڑی گئی تھی میدان بدر میں یہ جنگ؟ اس کے پیچھے بہت اہم باتیں گزری ہیں کہ اگر تاریخ کے روح سے ان کو بیان کیا جائے تو لمبا وقت ہے. آپ سب سنتے چلے آ رہے ہیں زمانے سے کہ عرب کی دھرتی پر اللہ کے پیارے نبی نے جب اعلان نبوت کیا تھا اور نبی نے جب دعوت باران کی چوٹی سے بلند کیا تھا اور لوگوں کو بتایا تھا کہ لوگوں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر داخل اسلام ہو جاؤ، ان معبودان باطل کی پرستش سے بعد آ کر ایک وحدہ لا شریک کی تم عبادت کرو، اسی کو خالق جانو، اسی کو مالک جانو، وہی تمہارا معبود ہے اور وہی وحدہ لا شریک ہم سب کا خدا ہے. کچھ اپنے تھے جنہوں نے سن لیا نبی کی باتیں، گھر میں دل میں جگہ بن گئی، اور کچھ نے محاذ قائم کر لیا. اسی دن سے یہ محاذ قائم ہوا اور ان سارے دشمنوں کا جو سرغنہ تھا مکے کی دھرتی پر وہ ابو جہل نامی تھا. ابو جہل سب سے بڑا دشمن مصطفیٰ کا، اس کی پوری کمپنی، بڑے بڑے مکے کے رئیس، بڑے بڑے دولت مند لوگ سب اس کے ساتھ میں تھے. ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، بنو امیہ، اس طرح کے امیہ ابن خلف وغیرہ بڑے بڑے نامور مکے کے کافر، یہ سب میرے مصطفیٰ کے خلاف ڈٹ گئے تھے. اور یہ جو انہوں نے دشمنی کا بیج بویا، اتنا آگے بڑھے دشمنی میں، نبی کو بہت ستایا، میرے پیغمبر کے غلاموں کو ستایا. جو نبی کے نام پہ کلمہ پڑھ لیتا اور نبی کی غلامی میں آ جاتا، اس کو یہ ستاتے، ظلم کرتے. تاریخ بتاتی ہے حضرت بلال حبشی پر کس قدر ظلم ڈھایا امیہ ابن خلف نے، صرف اس بنیاد پر کہ اس بنیاد پر کہ حضرت بلال نے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا تھا. زمین پر رسیوں سے جکڑ کر انہیں روڈ اور شاہراہوں پہ گھسیٹا گیا، پتھروں کی چٹان پہ انہیں لٹایا گیا، پتھروں کی برسات کی گئی. کس طرح سے حضرت بلال کو ستایا گیا تھا. کیا چھینا تھا حضرت بلال نے؟ کیا ان کی دولت چھینی تھی؟ کیا ان کے یہاں ڈاکہ ڈالا تھا؟ کیا ان کے پیسے باقی تھے؟ کچھ نہیں، صرف بات اتنی تھی کہ مصطفیٰ کی آواز پہ لبیک کہہ دیا تھا. لیکن وہ ایسے سچے مصطفیٰ کے غلام تھے، جتنے مظالم ڈھائے گئے، ظلم سہتے رہے بلال، پتھروں کی چٹانوں پر پیٹھ جھلسائی گئی، زنجیروں میں جکڑا گیا، شاہراہوں پہ گھسیٹا گیا، قیدی بنایا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا، سب سہتے رہے بلال اور جواب دیتے تھے جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز، نبی کا جاہو جلال دیں گے. مصطفیٰ کی محبت نہیں دے سکتے، قربانی تو دے سکتے. یہ بلال کی آواز ایک بلال کی نہیں تھی، بلکہ سارے نبی کے جانشاروں کی یہی آواز تھی. صرف غلاموں کو نہیں ستایا گیا بلکہ ہمارے نبی کو ستایا. کتنا ستایا؟ نبی کی پشت پر اوجھڑی ڈالی انہی مکے کے کفاروں نے. نبی کو طائف کی سرزمین پر انہی مکے کے کافروں نے پتھر برسایا. اللہ کے پیارے نبی کا جسم پاک لہو لہان ہو گیا. صحابہ سے رہا نہ گیا. فاروق اعظم عمر ابن خطاب نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیوں نہیں ان طائف کے کفاروں کے لیے دعا کر دیتے؟ نبی ہلاکت کی دعا فرما دیجئے. جتنی ایذا رسانی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں اللہ کے رسول دیکھا نہیں جاتا. کوئی اور ہوتا نا ایسے موقع پر دعائیں ہلاکت کر دیتا کہ نہیں کرتا. لیکن وہ میرا مصطفیٰ ہے، وہ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں مصطفیٰ.
صحابہ نے بار بار کہا یا رسول اللہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایقان ہے، اگر آپ ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے مصطفیٰ، زمین آسمان ہو جائے گی، آسمان زمین بن جائے گا، انقلاب آ جائے گا، یہ طائف کے دونوں پہاڑ چل کر آپس میں جڑ جائیں گے، پس کر یہ سارے ظالم پناہ ہو جائیں گے۔ نبی دعا کر دیجیے۔ میرے پیغمبر نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ صحابہ منتظر ہیں، ابھی زبان مصطفیٰ سے دعا نکلے گی، ابھی انقلاب آئے گا، ابھی طائف کے کفار کو نتیجہ ملے گا، ابھی انہیں عبرتناک صدا ملے گی۔ ہر کوئی منتظر ہے کہ زبان مصطفیٰ سے دعا نکلنے والی ہے، لیکن میرے پیغمبر نے ہاتھوں کو تو اٹھا دیا، نگاہیں آسمان کی جانب اٹھائیں۔ صحابہ منتظر ہلاکت کے کلمات نکلیں گے، لیکن نبی کی زبان سے جو بولی نکل رہی ہے وہ پوری دنیا کو آج بھی حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ نبی کے لیے منتظر تھے سب کہ ہلاکت کی دعا کریں گے مصطفیٰ، لیکن نبی نے جو ہاتھ اٹھایا دعا کیا، مولا تو انہیں ہدایت عطا فرما دے، میں تو رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، میں ان کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ ارے صحابہ سنو ان سے تو نہیں، ان کی نسلوں سے مجھے امید ہے، اس لیے میں ہلاکت کی دعا نہیں کرتا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ نبی نے دعائے ہدایت فرمائی۔ ایسے وقت میں بہت ستایا گیا، یہاں تک کہ صحابہ تنگ آ گئے، عاجز ہو گئے، لوگوں کے مال لوٹ لیتے، جائیداد لوٹ لیتے، خاندان پہ قبضے کر لیتے، اولاد پہ قبضے کر لیتے۔ بڑی لمبی داستان ہے ہجرت سے پہلے کی۔ اللہ کے پیارے نبی سب انگیزتے رہے۔ بعض صحابہ کہتے یا رسول اللہ مناسب یہ ہے کہ ہم لوگ مکہ چھوڑ دیں اور کہیں اور امن کی جگہ تلاش کر لیں۔ اللہ کے پیارے نبی ان صحابہ سے فرماتے صبر کرو صحابہ، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا ہے، جب تک کہ خدا کا حکم نہیں آتا میں مکہ چھوڑ کر باہر نہیں جاتا۔ جتنے مظالم ہو ڈائے جائیں، مصطفیٰ سارے ظلم باطل کے سہنے کو تیار ہے۔ نبی نہیں جاتے۔ ہجرت کے لیے صحابہ گھبراتے گئے نا، تو بعض صحابہ پہلے سے مدینہ مکہ چھوڑ کر کوئی یمن کو چلا گیا، کوئی حبش کو چلا گیا، کوئی کہیں اور کوئی مدینے کو چلا جاتا۔ جیسے جیسے موقع ملتا نبی سے اجازت مانگتے صحابہ اور نبی کہہ دیتے کہ چلے جاؤ۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، جو نبی کے وفادار ہیں، جو حمایتی ہیں، جو ساتھ میں رہنے والے ہیں، یہ ٹولی بھی یکے بعد دیگرے نبی کو چھوڑ کر سب اپنے امن کی جگہ میں چلے جا رہے ہیں۔ ایسے میں دشمن تو اور شیر ہو جائیں گے نا، اور دشمن جیسے جیسے سنتے ہیں فلاں چلا گیا تو انہیں اور غصہ آتا کہ ہم اس پہ قابو نہیں پا سکے، اس کے نئے دین سے اس کو لوٹا نہیں سکے، اور وہ ہماری مٹھی سے نکل گیا، لیکن تل ملا کے رہ جاتے۔ وہ وقت بھی آ گیا کہ یہ جانے والے جاتے رہے، نبی رب کے حکم کے منتظر رہے کہ ایک دن دار الندوہ جو کفاروں کی نبی کے خلاف میٹنگ کرنے کی جگہ تھی، اس کا نام کیا ہے؟ دار الندوہ۔ خوب یاد رہے، عرب کی دھرتی پر سب سے پہلی میٹنگ کا جو نبی کے خلاف اور دین کے خلاف اور مذہب کے خلاف جو جگہ بنائی گئی تھی، جو ابو جہل کی سرکردگی میں تھی، اس جگہ کا نام دار الندوہ۔ اور دار الندوہ آج بھی لوگ چلا رہے ہیں نا، جو لوگ چلا رہے ہیں انہیں کا دل جانے کہ وہ ابو جہل کی پلاننگ میں چلا رہے ہیں یا مصطفیٰ کے دین کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ نبی کے غلاموں میں کسی نے میٹنگ کی جگہ کا نام دار الندوہ نہیں رکھا تھا، دشمنوں نے رکھا تھا۔ دار الندوہ میں میٹنگ ہو گئی، طے یہ پایا کہ جس کی 40 سال سے زیادہ عمر ہوگی وہی اس میٹنگ میں آئے گا، نئی عمر کے لوگ، بچے لوگ نہیں آئیں گے۔ قریش خاندان کے علاوہ دوسرے خاندان کے لوگ بھی اس میٹنگ میں نہیں آئیں گے۔ بڑی پابندی تھی اس میٹنگ میں۔ اور ابو جہل اس زمانے میں نبی کا سب سے بڑا دشمن
لیکن عمر میں بہت کم تھا. اس کی مہم پر یہ میٹنگ ہوئی. بڑے بڑے سرغنہ لوگ سب اس ندوہ میں اکٹھا ہوئے اور ابو جہل 40 سال کی عمر نہیں تھی، کم تھی. اسے تو اس میں اصول کے مطابق انٹری نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اس میٹنگ کا کنوینر تھا، اسی کی بنیاد پہ میٹنگ چل رہی تھی، اس لیے عام لوگوں نے ابو جہل کو اجازت دے دی تھی کہ ہاں ابو جہل کا رہنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ لوگ اس کی عقل پہ، دانش مندی پہ، دانائی پہ بہت ناز کرتے تھے. میٹنگ ہو گئی اور جب سارے شرکا میٹنگ میں اکٹھا ہو گئے نا، میٹنگ شروع ہونے والی تھی کہ باہر دروازے پر ایک شخص سبز رنگ کا ریشمی جبہ امامہ پہنے باہر کھڑا نظر آیا. لوگ پہچانتے نہیں تھے. بڑا خوبرو آدمی، بڑا دلاور آدمی سمجھ میں آ رہا تھا. تو وہ لوگ باہر آئے، پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا کہ ارے ہم تو تمہارے ہی ساتھی ہیں، ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ مصطفیٰ کے خلاف میٹنگ کر رہے ہو، اس لیے ہم بھی چلے آئے ہیں، ہم نجد سے آئے ہیں، نجد کے سرداروں میں ہمارا شمار ہوتا ہے. کام تھا یہ وہ جو ریشمی لباس پہنے اور ریشمی امامہ باندھے آیا ہوا تھا. تاریخ بتاتی ہے یہ ابلیس تھا جو انسانی شکل میں آیا ہوا تھا، اور اس نے اپنے آنے کی جو جگہ بتائی تھی وہ نہ مدینہ بتایا، نہ مکہ بتایا، نہ طائف بتایا، نہ اور حجاز کا کوئی علاقہ بتایا. اگر بتایا تو وہ نجد کا علاقہ بتایا. یعنی بتا کر دنیا والوں کو یہ کہنا چاہا نبی کے دشمن نجد میں رہتے ہیں، اور شیطان کا بسیرا اگر کہیں ہوتا ہے تو وہ نجد کا علاقہ ہوتا ہے. نجد میں نبی کے دشمن رہتے، شیطان وہی رہتا ہے. نجد جانتے ہیں نا، یہ وہی نجد ہے جس کے لیے اللہ کے پیارے نبی سے دعا کرنے کے لیے کہا گیا تھا. اہل حجاز نے کہا تھا، اہل نجد نے کہا تھا، نبی دعا فرما دی. حدیث میں آتا ہے ایک واقعہ ہے، نہیں صحابہ نبی کے دربار میں حاضر تھے. کچھ یمن کے لوگ تھے، کچھ شام کے لوگ تھے. مجلس جمع تھی. اللہ کے پیارے نبی جوش میں آ گئے، رحمت عام ہو گئی، عطا کا دروازہ کھل گیا، ساقی مائل بکرم ہو گیا. نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور میرے پیغمبر نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ تو ہمارے ملک یمن میں برکتیں نازل فرما. ملک یمن کے لیے نبی نے دعا کیا، میرے ملک یمن میں برکتیں نازل فرما. پھر اللہ کے پیارے نبی نے دعا کیا، اللہم بارک لنا فی شامنا، مولا تو ہمارے ملک شام میں برکتیں نازل فرما. شام میں برکتیں نازل فرما، یمن میں برکتیں نازل فرما. نبی نہ یمن میں رہتے ہیں، نبی نہ شام میں رہتے ہیں، پھر شام کے لیے کیوں دعا، یمن کے لیے کیوں دعا؟ وجہ یہ ہے نبی تو یمن میں نہیں رہتے، لیکن نبی کا ایک عاشق اور نبی کا ایک فدائی ملک یمن میں رہتا ہے، جہاں خدا والے رہا کرتے ہیں. اس دیار سے میرے مصطفیٰ کو پیار ہے. اس علاقے کی برکت کے لیے مصطفیٰ دعا کر کے رہتی دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اے میرے غلاموں، جہاں جہاں خدا والے رہتے ہو اس دیار سے تم بھی پیار کیا کرو. وہ علاقہ رحمتوں کے نزول کا مرکز ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اجمیر شریف سے، دیوا شریف سے، بریلی شریف سے، کلیر شریف سے، پانی پت شریف سے محبت رکھتے ہیں نا، اس لیے کہ یہاں اللہ والے رہتے ہیں. نبی نے دعا کیا ملک یمن کے لیے. کیوں ملک یمن سے پیار تھا مصطفیٰ کو؟ اس لیے کہ یمن کی دھرتی پر مصطفیٰ کا ایک غلام عاشق صادق رہتا تھا جس کا نام ویسے کرنی تھا. اگر کوئی پوچھے ملک شام کے لیے کیوں دعا کیا مصطفیٰ نے، شام کے ملک سے نبی کو کیوں پیار تھا؟ ملک شام کے لیے مصطفیٰ نے دعا کیا، اللہم بارک لنا فی شامنا، مولا ہمارے ملک شام میں برکتیں نازل فرما. کیوں کیا؟ نبی کو ملک شام سے پیار اس لیے تھا کہ ملک شام ان کے جد کریم ابراہیم خلیل اللہ کا مسکن، حضرت ہاجرہ کا
ठिकाना, और हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक का ठिकाना और मरकज था। इसलिए मुस्तफा को मुल्क शाम से प्यार था। दुनिया वालों को बताया जहां खुदा के अंबिया रहते हो उस जगह से प्यार किया करो और वहां बरकतें नाजिल होती हैं। नबी ने दुआ किया और वहीं पे नज्द के लोग भी बैठे हुए थे। नज्द के लोग देखा कि आज बड़ा अच्छा मौका है, नबी दुआ कर रहे यमन के लिए, शाम के लिए, सब जगह के लिए। फौरन इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह वफी नज्दना, नबी हमारे मुल्क के नज्द के लिए भी दुआ कर दीजिए। नबी ने अनसुनी फरमा दी, कोई दुआ नहीं फरमाई। दोबारा उन्होंने फिर कहा वफी नज्दना, अल्लाह के नबी ने फिर कोई जवाब नहीं दिया, दुआ भी नहीं फरमाई। इन्होंने समझा शायद सुन नहीं पा रहे हमारी बात, समझ रहे ना, नबी सुन नहीं पाते। ये जहन कौन लोग रखने वाले, वही नज्द के। उन्होंने ही समझा कि सुन नहीं पा रहे। और तीसरी बुलंद आवाज में तीसरी बार कहा या रसूल अल्लाह वफी नज्दना, अल्लाह के प्यारे नबी ने दुआ नहीं फरमाई और नबी ने फरमाया जानते हो ये नज्द वो इलाका है जहां से शयातीन की जमात पैदा होगी और जहां से फितने जन्म लेंगे। ये वो जगह है जो बरकत के लिए दुआ नबी ने नहीं की है बल्कि फितनों की आवाज का बताया है। ये वही नज्द है जो आज नया नाम रियाज रखकर बागियों की तरफ से वो दारुल हुकूमत बना हुआ है। रियाज ये पुराना नाम उसका नज्द है। इतना बदनाम था किताबों में नज्द कि इन्होंने सोचा नज्द को अब दारुल हुकूमत बना दिया जाए, दुनिया में बड़ी बदनामी होगी, तो नज्द का नाम हटाकर रियाज रख दिया। इलाका वही है, वहीं से शयातीन पैदा होते जन्म लेते हैं। फितने जितने पैदा हुए, आज वहाबियों के फितने, देवबंदियों के फितने, सबकी आमाजगाह वही नज्द है। बहरहाल बात दूसरी तरफ न चली जाए, मैं लंबा वक्त नहीं चाहता। अर्ज ये कर रहा था कि दारुल नदवा में वो रेशमी लिबास वाला और रेशमी इमामे वाला आया। हैरत में पड़े ये लोग, कहां से आए? उसने कहा कि हम नज्द से आए, वहां के अपने कौम का सरदार हैं। आप लोग उनके खिलाफ मीटिंग रचाओ, मुझे मालूम हुआ, इसलिए मैं भी आ गया कि मैं आपकी भी राय सुनूंगा और फिर मैं अपनी राय भी आपको दूंगा। चुनांचे उनका हमनवा मिला, उन्होंने उसको भी जगह दे दिया, बैठा लिया। मीटिंग चालू हुई, तरह तरह की तजवीज सामने आती रही और जो तजवीज आती वो ये जो नज्द से वहां की कौम का सरदार बनकर आ, यानी इब्लीस, सबसे पहले खड़ा हो जाता और कहता तुम्हारी तजवीज माकूल नहीं है, तुम ऐसा करोगे तो उसका ये रिजल्ट मिलेगा। यानी एक शख्स ने ये तजवीज रखी थी कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को मैसूर कर दिया जाए किसी घर में, तन्हा मकान में, और किसी से मिलने न दिया जाए जमाने तक। इस तरह से वो कमजोर पड़ जाएंगे, भूखे प्यासे कैदी रहते रहते दुनिया से चले जाएंगे। तो उसी नज्द से आने वाले ने फौरन खड़े होकर तरदीद, अरे नहीं, खबरदार, ऐसी तजवीज मत करना, ये तुम्हारी तजवीज हरगिज मुनासिब नहीं है। इसलिए कि जब उन्हें तुम कैदी बना दोगे ना, लोगों की निगाह में वो मजलूम हो जाएंगे और मजलूम से लोगों के दिल का रिश्ता और ज्यादा करीब होता है, और ज्यादा भीड़ आने लगेगी और उसके घर के चारों तरफ उनके दीवानों का मेला लग जाएगा कि तुम्हारा हटाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं करो। दूसरे ने कहा मुल्क बदर कर दिया जाए, ऐसी जगह कर दिया जाए जहां कोई का पता न चले, अपने शहर से, अपने इलाके से बाहर कर दिया जाए। उसी ने फिर तरदीद किया, खबरदार, ये भी तजवीज करामत नहीं है। वो जहां जाएंगे अपनी शीरी बयानी से, अपने अखलाक, अपने किरदार, अपने गुफ्तार और अपने अतवार से वो लोगों के दिल मोह लेंगे। जहां जाएंगे वहां उनके दीवाने तैयार हो जाएंगे। ये भी मुनासिब नहीं है। फिर अबू जहल खड़ा हुआ और उसने कहा, एक तरकीब समझ में आती है कि हम में से चंद लोग कसम खा लें, मुस्तैद हो जाएं और मुकम्मल तैयार हो जाएं कि उनके घर में ही उनका खात्मा कर दें। इस तरह से फितना मिट जाएगा। और जब अबू जहल ने ये तजवीज रखी
تو اس ابلیس نے کھڑے ہو کر تائید کیا اور کہا ہاں یہ کام اچھا ہے، اگر ایسا ہو جائے تو فتنہ مٹ جائے گا۔ چنانچہ تجویز مکمل ہو گئی، قرآن میں اس کا ذکر ہے، پورا اس دار الندوے کی میٹنگ کا ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے مکے کے کافروں، تم اپنی تدبیروں میں بہت ہی اپنے کو اچھا سمجھ رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے ان اللہ، تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ فرماتا ہے واللہ خیر الماکرین، اللہ تم سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے کہ تم ہکا بکا رہ جاؤ گے اور میرے مصطفیٰ کا ایک بال بھی بیکار نہیں ہو سکتا۔ اس طرح سے قرآن میں ایک لمبی آیت آئی اور اللہ نے جواب دے دیا نبی کو، اللہ نے ساری باتوں سے مطلع فرمایا۔ جبریل امین آ گئے اور کہا نبی آپ کے خلاف اس طرح دار الندوہ میں میٹنگ ہوئی ہے، آپ کے جانے دشمن تیار ہو گئے ہیں اور راتوں رات آپ کا خاتمہ کریں گے یہ لوگ، لہذا اب وقت آ گیا ہے مصطفیٰ، مکے کو خیر بات کہہ دیجئے، چھوڑ دیجئے مکہ، چھوڑ دیجئے خاندان، چھوڑ دیجئے اہل و عیال، اور چھوڑ دیجئے اپنا پیارا وطن، اور چھوڑ دیجئے اس شہر مکہ کو جس میں آپ کے جد کریم ابراہیم خلیل اللہ نے، جس میں میرا گھر بنایا تھا، اور اس شہر مکہ میں آپ کے جد کریم نے برکتوں کی دعا کیا تھا۔ مصطفیٰ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مکے کو خیر بات کہہ کر نبی مدینہ چلے جائیں، ہجرت کا حکم آ گیا، نبی سے کہہ دیا گیا چھوڑ دیجئے مدینے کو۔ صدیق اکبر کے گھر پہنچے مصطفیٰ اور نبی نے فرمایا گھر میں جتنے تمہارے لوگ ہیں باہر کر دو، مجھے خصوصی بات کرنی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں کوئی نہیں ہے، ایک آپ کی باندی عائشہ ہیں، دوسرے اسما ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے یہ رب کا پیغام سنایا اور کہا ہجرت کا حکم آ گیا ہے اور میں اب مکہ چھوڑوں گا، لیکن میرے ساتھ اس سفر میں جانے والوں کے نام تو کئی ہیں میری نگاہ میں، بہت سے لوگ متمنی ہیں، رکے ہیں اس دن کے لیے جب مصطفیٰ کا سفر ہوگا تو ساتھ میں ہم بھی چلیں گے، لیکن اے صدیق اللہ کی جانب سے میرے ساتھی کا انتخاب جو ہوا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہوا ہے، وہ ذات صدیق کا ہوا ہے۔ صدیق تمہیں ہمارے ساتھ ہجرت میں چلنا ہے، مدینہ چلنا ہے۔ ایک لمبی داستان ہے اور نبی نے گھر چھوڑا، نبی کے اس در دولت پہ دشمنوں نے محاصرہ کر لیا، چاروں طرف سے نبی کے گھر کو گھیر لیا تھا کہ نبی کو قتل کریں گے معاذ اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے معجزے والی شان کے تحت وہ قدم اٹھایا کہ سارے دشمن ہکا بکا خیرہ رہ گئے۔ نبی نے اپنے بسترے پر اپنے چچا زاد بھائی حضرت مولا علی فاتح خیبر علی مرتضیٰ کو نبی نے بلایا اور فرمایا نبی نے کہ اے علی دیکھو مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا، میں تو مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن دشمنوں کو چکمہ دینا ہے، اگر انہیں خبر ہو گئی تو یہ میرے پیچھا کر لیں گے اور یہ منتظر ہے کہ گھر میں معاشرہ کیے بیٹھے ہیں، لہذا تمہیں میں اس بات پہ مامور کرتا ہوں کہ بسترے پر میری سبز چادر اوڑھ کر تم آرام کرو، میں رات کی تاریکی میں نکل جاؤں گا اور تم یہاں آرام کرنا، جب صبح ہوگی تو یہ پلا پلا کی اتنی امانتیں ہیں، ہمارے نبی امین تھے نا، دنیا جانتی ہے ان کی امانت کی دشمن بھی قسمیں کھاتے تھے، اپنی اپنی امانتیں دولتیں لالا کے سب نبی کے پاس رکھتے، دشمنی بھی کرتے تھے، پھر بھی اطمینان تھا کہ وہی ہماری امانت محفوظ رہے گی۔ بڑے بڑے دشمنوں کی امانتیں تھیں اور بہت سے دشمنوں نے مسلمانوں کے مال و متاع ضبط کیے تھے، نبی چاہتے تو ان ساری امانتوں کو ہڑپ لیتے اور نبی چل کے اپنے غلاموں میں بانٹ دیتے، لیکن میرے مصطفیٰ کی امانت داری ہے اور نبی کی دیانت داری ہے۔ علی سے مصطفیٰ نے کہا علی شب بھر بسترے پر آرام کرنا اور صبح کو یہ پلا پلا کی امانتیں ہیں ان کے سپرد کر کے تم بھی مدینہ چلے آ۔ بڑا نازک وقت تھا وہ، ذرا سوچئے گا تو کوئی کی ہمت نہیں پڑے گی کہ ایسے وقت میں بسترے پہ ہم سوئیں۔
دشمن قتل کے لیے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، گھر کا محاصرہ کیے ہیں، خطرہ رہے گا، کوئی تیار نہیں ہوگا۔ علی سے پوچھا مصطفیٰ نے، کیا تم اس کام پہ تیار ہو؟ علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ تیاری کی کیا بات ہے، علی کی تو تمنا ہے مصطفیٰ کی عظمت پر اگر میری جان قربان ہو جائے تو دارین کی سعادت سمجھوں گا، مصطفیٰ آپ نے فرما دیا ہے تو مجھے کوئی تردد نہیں ہے، میں ضرور یہ کام انجام دوں گا۔ اور حضرت علی سوئے رات میں، اور نبی نکلے۔ کس طرح سے نکلے؟ نبی وقت سے پہلے ہی نکل گئے، کوئی کو پتہ ہی نہیں کب نکلے۔ صدیق کے گھر آئے، ابو بکر صدیق کے مکان میں رہے، وہاں سے عقبی دروازے سے، پیچھے کے دروازے سے حضرت صدیق اور مصطفیٰ جان رحمت نکل گئے۔ اور یہ دشمن جو سامنے آتے تھے نا، یہ میرے مصطفیٰ کا نوجدہ اور نبی کا کمال، جس کے دروازے پر گھر کے چاروں طرف دشمن تلوار برہنہ لیے کھڑے ہو، جیسے وہ کوئی ہمت کرے گا گھر سے باہر نکلنے کی، لیکن یہ مصطفیٰ کا کمال تھا۔ دشمن کے نرغے میں، دشمن کی نگاہوں کے سامنے میرا مصطفیٰ نکلا چلا جا رہا ہے، اور نبی اپنے ہاتھوں میں مکے کے ریگزاروں کو لیا ہے، گرد و غبار اور مکے کی مٹی کو نبی نے مٹھی میں لیا ہے، ان کے اوپر مصطفیٰ پھینکتے جا رہے ہیں، پھینکتے جا رہے ہیں، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ کے کلمات پڑھتے جا رہے ہیں، مصطفیٰ نرغے سے نکلتے جا رہے ہیں، کوئی دشمن مصطفیٰ کو جاتے دیکھ ہی نہیں پا رہا، سب کے سب اندھے ہو گئے، مصطفیٰ نکل گئے۔ ایسے نکل گئے نبی نکل گئے، دشمن انتظار میں نکلیں گے اب تو خبر لیں گے۔ رات آ گئی، دیکھا چادر اوڑے کوئی سویا، سمجھ رہے تھے کہ محمد ابن عبداللہ سو رہے، صبح سویرے تو اٹھ ہی جائیں گے۔ انتظار میں رات گزری، تیسرا پہر گزر گیا، صبح ہونے والی ہے۔ اب یہ سوچ رہے تھے کہ اب تو نکلیں گے حرم میں آنے کے لیے، کہ چند لوگ آئے اور کہا کہ کس کے انتظار میں معاشرہ، معلوم نہیں ہے، ہم نے پلاننگ کیا ہے، آج معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ کا خاتمہ کرنے کے لیے میں اکٹھا ہیں، انتظار ہے کہ بس گھر سے نکلے اور ہم تیار۔ ارے تمہیں خبر بھی ہے، وہ تو راتوں رات نکل گئے۔ کہا ایسا چکمہ نہ دو، اسے سمجھا کہ شاید یہ کوئی دھوکہ دینے آیا ہے، سوچ رہا ہے کوئی نبی کا اپنا آدمی ہے اور یہ دھوکہ دے رہا ہے کہ ہم لوگ اس چکر میں ادھر ادھر پھرنے لگ جائیں اور اتنے میں ان کو پاس کر دیا جائے۔ کہا نہیں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ لوگ منتشر ہوئے، ادھر ادھر آپس میں باتیں کرنے لگے، پھر کہا بھائی کسی نے تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا تمہیں خبر ہی نہیں، ارے یہ جو سویا ہوا ہے یہ محمد ابن عبداللہ کا کی ذات نہیں ہے، بلکہ ابو طالب کا بیٹا ابو علی مرتضیٰ سویا ہوا ہے۔ جب یہ کہا، لوگوں نے قریب جا کر دیکھا تو واقعی حضرت علی ملے، مصطفیٰ تو ہے ہی نہیں۔ کیسے نکل گئے؟ کہا تمہارے سروں پہ گرد اڑاتے نکل گئے، تمہاری آنکھوں میں دھول جھونکتے نکل گئے۔ ذرا اپنے سروں کا محاسبہ کرو، اپنے سروں پہ جو ہاتھ لگایا انہوں نے نا، تو ان کے سارے سر گردوں سے اٹے ہوئے تھے۔ یہ نبی، وہ اللہ نے کلمات خاص مصطفیٰ کو دیے تھے، نبی یہ پڑھتے آپ نکل جائیے، دشمن کے سامنے سے نکل جائیں گے، دشمن کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، وہ آپ کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے۔ اور علی ایسے پرخطر ماحول میں، علی کو تو 1 منٹ نیند نہیں آنا چاہیے نا۔ یہ ماحول کا اندازہ لگا کے آپ بھی سوچ سکتے ہیں ایسے خطرے میں کون سوئے گا، کسے نیند آئے گی؟ جان ہتھیلی پر ہے، کب دشمن وار کر دے دھوکہ ہی سے کر دے، معاذ اللہ محمد کو سمجھ کے ہی علی پہ وار کر دے، خطرہ تو ہوگا نا۔ لیکن علی کو کوئی خطرہ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی اندیشہ نہیں۔ علی مرتضیٰ سے پوچھا گیا، اے علی، شب ہجرت مصطفیٰ نے جو اپنا مقدس بستر آپ کو عطا کیا، اس بستر پر آپ کی رات کیسے گزری؟ تو علی نے جواب دیا، جانتے ہو ایسے اطمینان کی رات، اتنی اطمینان کی نیند اس سے پہلے کبھی علی کو نہیں آئی جس رات محمد کے بستر پر علی کو جو نیند آئی ہے، اس بنیاد پر آئی تھی کہ نبی نے کہہ دیا تھا، علی امانت دے کر تم مدینہ چلے آنا، میرا کام تھا۔ جب نبی نے آنے کو کہا ہے تو ہم موت کا شکار ہو ہی نہیں سکتے، ہم تو مر ہی نہیں سکتے، مر ہی نہیں سکتے، نبی نے آنے کو کہہ دیا ہے۔ یہ صحابہ کا ہی کام تھا،
اس درجہ نبی کے باتوں پر اطمینان تھا، ان کو یقین تھا۔ نبی نے کہہ دیا علی چلے آنا، مطلب سمجھ لیا تھا کہ علی کو کوئی دشمن زیر تلوار کر ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ اس طرح علی یہ مرتضی اس طرح بڑے ہجرت ہوئی، لمبے واقعات ہیں ہجرت کے۔ نبی مدینہ آئے، بہت ستایا، بہت تباہ کیا، ایسے ایسے ظلم ڈھائے۔ ایک صحابی تھے، مسلمان ہو گئے تھے، ان کی بیٹی، ان کی بیوی، ایک چھوٹا بچہ، ننھا بچہ۔ انہوں نے ہجرت کے لیے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ اتنا دشمن ستارے، تنگ آ گیا ہوں، نبی اجازت دے دیجئے میں کہیں چلا جاؤں۔ نبی نے فرمایا جاؤ، یثرب کو چلے جاؤ۔ اس وقت میں مدینے کا نام یثرب تھا، یثرب کہنا منع ہے، نبی نے یثرب پسند نہیں کیا، بلکہ اس یثرب کا نام مصطفیٰ نے مدینہ رکھا۔ مدینہ رکھ کر مصطفیٰ نے اپنے مدینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا تھا۔ یہی یوم بدر ہے کہ میدان بدر کی طرف جاتے ہوئے مدینے سے جب نکلے تھے مصطفیٰ تو رب کی بارگاہ میں نبی نے دعا کیا تھا، مولا مکہ شہر میرے جد کریم ابراہیم خلیل اللہ نے آباد کیا تھا، اور تجھ سے برکت کی دعا کیا تھا، مولا آج میں نے اس یثرب کو آباد کیا ہے اور اس کا نام ہم نے مدینہ رکھا ہے۔ مصطفیٰ اب شہر مدینہ میں تجھ سے میں برکتوں کی دعا کر رہا ہوں، تو بیماریوں کو نکال دے یہاں سے، امراض کو مدینے سے دور کر دے، وبائی امراض سے مدینے کو محفوظ کر لے۔ مولا ایک حرم ابراہیم نے بنایا، دوسرا حرم مدینے میں تیرے مصطفیٰ نے بنایا ہے۔ یہ مدینہ ہے۔ نبی نے مدینے سے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہجرت کیا، کتنا ستایا۔ ہاں وہ صحابی اجازت مانگ لی، نبی نے کہا چلے جاؤ مدینہ۔ نکلے، انہوں نے چاہا کہ اگر ہم دونوں ایک ساتھ جائیں گے تو یہ چونکہ مکے کے خاندان کی دوشیدہ ہے، انہیں لوگ کو خبر ہوگی تو اپنی بیٹی کو، اپنی عزیزدار کو روکنا چاہیں گے، ظلم کریں گے، لہذا تجویز انہوں نے کہ میں اکیلے نکلتا ہوں اور تم اس بچے کو لے کر دوسری سواری سے بعد میں موقع مناسب سمجھ کے نکل جانا، اگلی منزل پہ ملاقات کریں گے۔ یہ نکلے، اور نکلے تو آگے دشمن مل گئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ مدینہ جا رہا ہو۔ کیوں جا رہے ہو؟ نیا دین پھیلانے جا رہے ہو؟ خبردار، جانے نہیں دیا جائے، گرفتار کر لیا۔ اور بیوی اپنے تجویز کے مطابق اپنے وقت پر نکلی، دیکھا کہاں جا رہی ہو؟ کہ مدینہ جا رہی، میرا شوہر گیا، میں بھی جا رہی ہوں، خبردار مدینہ جانے کی اجازت نہیں ہے، یہی رہنا، یہاں کی بیٹی ہو، یہاں رہنا ہے۔ ان کے خاندان والے اکٹھا ہو گئے اور کسی نے جھگڑا ہوا، اور جو صحابی کے خاندان والے تھے انہوں نے بچہ خود چھین لیا، اور ان کے خاندان والوں نے عورت کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس طرح سے بچہ کہیں، عورت کہیں، شوہر کہیں، بکھر گیا یہ گھر، سب بکھرے، ظلم و استبداد ان پر ڈھائے گئے، سب کچھ برداشت کیا، لیکن میرے مصطفیٰ کے دین سے وہ محبت کیا کہ پائے استقامت میں کسی کو لغزش نہ آئی۔ خاتون نے بیٹا جدا ہونا تو گوارا کیا، مصطفیٰ کی محبت کو سینے میں ایسا بسا لیا۔ بہت سی داستان ہے۔ ہجرت کیا، نبی نے بھی کیا، مدینہ آ گئے، اتنا ستایا تھا، مدینہ جب آ گئے جب بھی دشمنوں نے چین نہیں لیا، جا بجا ان کا وفد آتا تھا اور مسلمانوں کی چراگاہوں میں ان کے جانوروں کو لوٹ لیتے تھے۔ ایک تو غربت تھی، افلاس تھا، یہ سارے مہاجر لوگ تھے، مدینہ آئے تھے سفر کر کے، اسباب، گھر، مکان، خاندان، دولت سب مکے میں چھوڑ کے آئے تھے، یہاں کچھ اکٹھا کیا اور جانور سواری کے لیے اکٹھا کرتے، چراگاہوں میں بیچتے، تو وہ سب ادھر ادھر سے آتے، ان کے جانوروں کو چرا لیتے، جانوروں کو ہڑپ لیتے، بڑا ستاتے تھے۔ نبی سب سہتے رہے۔ ایک وقت آ گیا کہ ابو سفیان مکے کا بڑا تاجر پورے شہر مکہ کی طرف سے سب کو پارٹنر بنا کر مال و اسباب لے کر چلا، اور لمبا قافلہ تھا، 40 لوگ اس کی حفاظت کے لیے چلے۔ مکے سے چلا، ملک شام گیا،
اور ملک شام میں تجارت کیا، بڑا نفع حاصل کیا، بہت نفع حاصل کر کے مال اور دولت اکٹھا کر کے ملک شام سے اب لوٹ رہا تھا کہ میرے پیغمبر کو خبر ہو گئی کہ ابو سفیان بڑی تجارت میں فائدہ کر کے ایک لمبا نفع حاصل کر کے لوٹ رہا ہے، لہذا اب موقع آ گیا ہے کہ اے مدینہ والو، ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر آنے والو، وہ وقت آ گیا ہے کہ آج تم اپنے نقصان کا بدلہ ابو سفیان کی کے قافلے سے لے لو، سنا ہے بڑی دولت اکٹھا کر کے جا رہا ہے، نکل چلو اور ہم چل کر اس کا تعاقب کریں گے۔ نبی نے اپنے مشیر کاروں میں یہ مشورہ لیا۔ ابو سفیان چلا تھا، لوٹ کر جا رہا تھا، بڑا نفع، بڑی دولت، بڑی جماعت تھی، کافی اسباب تھے، اس کو بھی کہیں سے پتہ چل گیا کہ نبی اور ان کے صحابہ پیچھا کر رہے ہیں، تعاقب کر رہے ہیں، مکے کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اس نے مکے میں خبر بھیجا، ایک تیز ماہر شتر سوار کو، زمزم نامی، زمزم مخزومی کو اس نے منتخب کیا اور کہا جاؤ دیدی کے ساتھ مکے میں جاؤ اور وہاں کے سارے سرداروں کو اکٹھا کر کے یہ خبر کرو کہ محمد ابن عبداللہ اپنے جابازوں کے ساتھ ہمارا تعاقب کرنے والے ہیں، ان قریب کے سارا مال و اسباب ہمارا لوٹ لیا جائے، جلد از جلد تم لوگ مکے سے آؤ اور ہماری مدد کے لیے نکل پڑو۔ ادھر مکے کی دھرتی پر میرے مصطفیٰ کے خاندان کی ایک خاتون جن کا نام عاتقہ ہے، عاتقہ نے خواب دیکھا اور صبح کو اپنے بھائی عباس کو بلایا اور کہا کہ شب میں نے ایک ایسا بھیانک خواب دیکھا ہے کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر عذاب آنے والا ہے، پورا مکہ شہر تباہ ہونے والا ہے۔ بھئی کیا خواب دیکھا؟ ان خاتون نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ وادی ابطح میں ایک شخص ہے جو شتر سوار ہو کر آیا ہے اور وہ یہ آواز دے رہا ہے، اے مکہ کے تاجروں اور مکہ کے کفاروں، اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل پڑو اور ایک عذاب آنے والا ہے، تم سب تباہ و برباد ہونے والے ہو، نکل چلو اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ مسجد پر گیا، وہاں اعلان کیا، پھر خانہ کعبہ کی چھت پر گیا اور وہاں پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، پھر اس نے جبل ابو قبیس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر یہی اعلان کیا اور ایک پتھر کی چٹان، وزنی چٹان وہاں سے اس نے لڑکائی کہ وہ زمین پر آتے آتے پوری چکنا چور ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس پتھر کا ایک ایک ٹکڑا مکے کے ہر کافر کے گھر گھر میں پہنچا۔ یہ بھیانک خواب میں نے دیکھا ہے۔ عباس نے کہا بھائی دیکھو خواب تو تمہارا واقعی بڑا خطرناک ہے، عاتقہ نے منع کیا کہ کسی کو خبر مت دیجیے گا۔ بہرحال انہوں نے اپنے ایک دوست سے بتا دیا، دوست نے کسی اور سے تھوڑی ہی دیر میں یہ بات مکے میں گشت کر گئی۔ ابو جہل کو معلوم ہوا، میٹنگ جٹ گئی۔ ابو جہل نے عباس کو بلایا اور کہا کہ یہ تمہارے بنو ہاشم کے قبیلے میں ایک نبی پیدا ہوا، اس پر تم کو بھروسہ نہیں رہا، اب تمہارے یہاں نبیاں بھی پیدا ہو گئی، یہ کیا بات ہے؟ کہا تمہارے یہاں کی خاتون نے ایسا خواب دیکھا ہے، اگر 3 دنوں میں اس کی تعبیر سامنے آئی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں خانہ کعبہ کی دیوار پر تختی لکھ کر آوازہ کرا دوں گا کہ قبیلے بنو ہاشم کے لوگ عرب کی دھرتی پر سب سے بڑے جھوٹے لوگ ہیں۔ اس طرح سے حضرت عباس کہتے ہیں مجھے بڑا ناگوار گزرا، میں گھر میں لوٹ آیا، یہاں خواتین نے مجھے لان تان کیا اور کہا کہ ابو جہل بڑی دوان درازی پہ اتر گیا ہے، پہلے ہمارے مردوں کو کہتا تھا اب ہماری عورتوں پہ حملہ کر رہا ہے، تم جواب نہیں دیتے۔ اس طرح سے 3 دن گزرے اور تیسرے دن وہ ابو سفیان کا بھیجا ہوا ایلچی مکے کی دھرتی پر آیا اور اس نے مکے کے دروازے پر پہنچ کر اپنی اونٹ کی ناک کاٹ رکھی تھی، کان کاٹ دیے تھے اور اس نے اعلان کیا، اے لوگو ابو سفیان کا میں قاصد ہوں، مصطفیٰ جان رحمت کے لوگ ان کا تعاقب کرنے کے لیے مدینے سے نکل چکے ہیں، نکلو مکے سے اور اپنی جماعت کی مدد کے لیے اور تاجروں کے قافلے کی حفاظت کے لیے تم مکہ چھوڑ کر فوراً باہر آؤ۔ ابو جہل نے سنا، اوروں نے سنا، ایک افراتفری مچ گئی، ایک کوہرام مچ گیا مکے میں، اور پھر یہ بڑے بڑے مالدار تاجر یہ وہ سب لوگ تعاون کے لیے تیار ہوئے، کوئی پیسہ دیتا، کوئی دولت دیتا، کوئی اونٹ دیتا، کوئی اسلحہ دیتا۔ اس طرح سے پوری جماعت نکل پڑی۔
1000 کی تعداد میں مکے کی دھرتی سے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، دیگر مکے کے بڑے بڑے کافر کی سرکردگی میں یہ قافلہ مکے سے نکلا۔ ادھر اللہ کے پیارے رسول نکلے تھے، اور چونکہ کوئی بہت بڑی جنگ کرنے کی پلاننگ نہیں تھی، اس لیے کوئی لمبی جماعت نہیں تھی۔ جتنے لوگ اس وقت میسر آئے جو اکٹھا رہے ہو سکے وہی ساتھ میں آ گئے۔ 12 رمضان کو نبی نکلے، تعاقب کیا مصطفیٰ نے، لیکن معلوم ہوا وہ کوئی راستہ بدل کر کسی راستے سے نکل گیا، اور اس نے مکے میں خبر بھی بھیج دیا کہ اب ہم ان کے نرغے سے نکل گئے ہیں، اطمینان و سکون سے ہم مکہ پہنچنے والے ہیں، لہٰذا تم لوگ اپنی پلاننگ چینج کر دو، اور اب مکہ چھوڑ کر باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خبر مل چکی تھی کفاروں کو۔ اس کے باوجود ابو جہل کو ایک خلش تھی، دشمنی پہلے سے تھی، پھر بھی وہ تنا رہا اور کہا ہم نے قدم نکال دیا ہے تو لوٹ کر نہیں جائیں گے، اگر آج لوٹ گئے تو ان کا حوصلہ بڑھ جائے گا، ہم چلیں گے اور ایسی عبرتناک صدا دیں گے کہ ہمیشہ کے لیے مصطفیٰ اور ان کے غلام کی بولی بند ہو جائے گی اور ان کی ہمتیں جواب دے جائیں گی۔ اس ضد میں وہ رکا نہیں۔ بہت سے درمیان میں حالات پیدا ہوئے، لوگ مشورہ دیتے تھے لوٹو کام ختم ہو گیا، لیکن مانا نہیں، چلایا کیوں نہ آتا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، جب ہم نے چاہ لیا تو ایک کفارو مکے سے تمہیں بلا کر اس وادی میں اکٹھا کر دیا، اور جب ہم تمہارا خدا چاہے گا تمہارا وجود دنیا سے مٹ جائے گا۔ اللہ کی مرضی تھی، اور نبی سے رب نے ارشاد فرما دیا تھا، جبریل امین آ گئے تھے اور نبی سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ نے وعدہ فرمایا ہے آپ نکلے ہیں تو قدم بڑھاتے رہیے، 2 جماعتوں میں ایک پر اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے گا۔ 2 جماعتوں میں وہ ایک کون تھی؟ ایک تو ابو سفیان کی تھی جو نکل گئی، دوسری جماعت یہ تھی۔ نبی اس اشارے کو سمجھ گئے تھے، چنانچہ بات لمبی ہو رہی ہے، مختصر یہ کہ بدر کی وادی میں 16 رمضان تو اللہ کے پیارے نبی، صحابہ سب اکٹھا ہو گئے۔ آج کی تاریخ، اور یہی آج کی وہ رات ہے، روزے کا دن تھا۔ وہ صحابہ کھجور چوس کر افطار کرنے والے، اور پھر اسی کھجور کو چوس کر سحری کرنے والے، اثاثے نہیں، مال نہیں، اسباب نہیں، دولت نہیں، کچھ نہیں، پھر ہے کیا؟ اسلام کی عظمت نگاہوں میں ہے، مصطفیٰ کی محبت سینوں میں ہے۔ صرف اس لیے آئے، بدر کی وادی میں آئے، شدت کی گرمی، اس گرمی کا اندازہ آج کی اس مئی جون کی گرمی سے ہم لوگ لگا سکتے ہیں۔ یہاں تو گرمی مکے کی گرمی کے لحاظ سے کچھ نہیں، 6 گنا 10 گنا سمجھیے۔ اور وہ ریگزاری علاقہ، ہوائیں لو چل رہی ہوتی، روزے کی کیفیت ہوتی، اور یہ بدر کی وادی میں ہواؤں کے ذریعے ریگزارے اڑ اڑ کر بالوں میں ہٹتے، آنکھوں میں سماتے، کیسی مشکل کا وقت ہے، لیکن ان سے صحابہ کی ہمتوں کو سلام کہیے، ایک کے قدم بھٹکتے نہیں ہے، سب مصطفیٰ کی رضا پر ہمیشہ تیار رہتے۔ بدر کی وادی بھی دیکھ کر منظر گویا اپنے خدا سے کہہ رہی ہے، وادی بدر کہہ رہی ہے، اے خدا کیا معلوم تھا مجھے میرے جگر پر ساقیے حوض کوثر آئے گا، کیا معلوم تھا مجھے میرے سینے پر تیرا محبوب آئے گا، میری چھاتی پر تیرے مصطفیٰ کے غلام آئیں گے، اس روزے کی پیاس میں، شدت کی گرمی میں آئیں گے۔ مولا خبر ہوتی نا تو کل جو طوفان نوح آیا تھا، جب ہی میں تھوڑا پانی آج کے لیے بچا رکھتی، لیکن مجھے کیا خبر تھی مولا یہ ہماری وادی میں آ کر تیرے محبوب، تیرے مہمان کلفت اٹھا رہے ہیں، کچھ آسانی پیدا فرما دے، بارش فرما دے مولا کہ روزگاروں کا اڑنا بند ہو جائے اور یہاں کی ہوا میں کچھ خنکی پیدا ہو جائے۔ چنانچہ اللہ کا کرم ہو گیا، شام ہوتے ہوتے بارش ہو گئی، خوب بارش ہوئی، مصلحت خداوندی تھی، ایسی بارش کہ مسلمانوں کو سکون ملا، اور اللہ نے وہیں سے راہ ہموار کر دی۔
جغرافیائی لحاظ سے جو نقشہ بتایا گیا میدان بدر کا، وہ یہ کہ وہ ایک میدان بہدوی شکل کا، اس کے ایک حصوں میں پہاڑوں کی کثرت، کچھ نشیبی علاقے اور کچھ بالائی حصے، کفاروں نے بالائی حصے کو سمجھ کر اپنے واسطے فائدہ مند سمجھ کر اس جگہ پہ ڈیرہ جما لیا تھا۔ نشیبی حصہ ادھر نبی کے ہاتھوں آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی کا جب نورانی قافلہ پہنچا نا تو نبی نے فرمایا کہ یہاں پہ قیام کرو۔ حضرت حباب صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ امر ربی ہے یا آپ کی رائے ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں، خدا کا حکم نہیں ہے، میری اپنی رائے ہے۔ کہا اگر آپ کی رائے ہے مصطفیٰ تو یہاں پر مناسب نہیں ہے، بلکہ قدم اور آگے بڑھائیے اور آگے چلیے مصطفیٰ، ایسی جگہ پہ ہم ٹھہریں گے کہ یہ جتنے کنویں ہیں بدر کے وادی میں، یہ سارے کنویں ہمارے قبضے میں آ جائیں، اور پھر ان سارے کنووں کو ہم پاٹ دیں گے، ایک کنویں کو کھود کر ہم حوض بنا لیں گے، ہمارے قبضے میں پانی ہوگا، اور پھر دشمنوں کو ہم سبق سکھائیں گے، ان کو پانی پانی ترس جائیں گے۔ اس طرح سے تجویز پاس ہوئی، اللہ کے نبی نے اس جگہ پہ قیام فرمایا، ان کے پیچھے یہ سارے کنویں آ گئے، اور یہ جو بارش ہوئی نا سارے ریگزاروں کا اڑنا بند ہو گیا، اور جو دھول اڑ رہی تھی وہ جم گئے، سب ریگزار جم گئے، چلنے میں آسانی ہو گئی۔ اور ان لوگوں نے جو نشیبی علاقہ اختیار کیا تھا وہاں پہ جو پانی بہ بہ کے گیا تو دلدل بن گیا، کیچڑ بن گیا، چلنا محال ہو گیا، اونٹوں کے پاؤں جم جاتے، گھوڑوں کے قدم دس جاتے۔ اس طرح سے مصیبت کا سامنا ان کو پہلے ہی شب کرنا پڑ گیا، اور ادھر تو آسانی آسانی اللہ کے پیارے نبی کے قیام کے لیے ایک ٹیلے پر عریش بنایا گیا، چھپر بنایا صحابہ نے، اور نبی سے فرمایا نبی آپ یہاں قیام فرمائے، وہ اونچی جگہ تھی، وہاں سے میرے پیغمبر پورے میدان بدر کا جائزہ لے رہے تھے۔ نبی تھے، آج کی وہ رات تھی، اللہ کے پیارے نبی نے عریش میں پہنچ کر کیا کیا؟ تاریخ میں آتا ہے میرے پیغمبر صرف اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اتنی دعا۔ صدیق کہتے مصطفیٰ اب تو بس بھی کر دو، تم نے دعا کی تو انتہا کر دی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ پہ رہا نہ جاتا، اپنے رب کی بارگاہ میں نبی رو رو کر دعا کرتے، اتنی دعا میں محو ہو جاتے کہ نبی کی چادر سر سے سرک کر کاندھے سے سرک کر کمر پر آ جاتی۔ صدیق پھر اس چادر کو نبی کے سر پر ڈالتے اور نبی سے کہتے نبی اب بس بھی کر دیجئے، لیکن مصطفیٰ باز نہ آتے، کرتے رہے دعا۔ اور نبی نے کتنی مضبوط دعا مانگی، حدیث میں آتا ہے دنیا میں آج تک نہ اس سے پہلے کسی نے ایسی دعا کی اور نہ قیامت تک کوئی ایسی دعا کر سکتا ہے جو دعا نبی نے کی۔ اور اس دعا میں کتنا اختیار ہے، کتنا چیلنج ہے۔ اللہ کو پوری دنیا میں کوئی طاقت نہیں جو چیلنج کر دے، لیکن چیلنج کرنے والی اگر ذات کوئی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ نبی نے عریش کی چھپر میں وادی بدر میں اپنے رب سے دعا کیا، مولا یہی وہ میری کمائی ہے، یہی وہ میرا سرمایہ ہے، یہی وہ میری پونجی ہے، یہ 313 مسلمان جن کو میں نے تیری رضا کے لیے مسلمان کیا ہے، مکے سے بٹور کر انہیں مدینے لایا ہوں۔ اے مولا اگر یہ جماعت آج مٹ گئی تو تو یاد رکھنا قیامت تک روح زمین پر تجھے کوئی خدا کہنے والا پیدا نہیں ہوگا۔ یہ نبی کی اتنی بڑی دعا تھی، چیلنج کر دیا نبی۔ آج اگر یہ ہماری جماعت ہلاک ہو گئی، قیامت تک مولا تیرا نام روح زمین پر کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ حقیقت بھی یہی تھی، اگر بدر کی وادی میں یہ مسلمان شہید ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے، تو پھر قیامت تک اسلام کا پرچم جو آج دنیا میں لہرا رہا ہے یہ نہ لہرا پاتا۔ اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ رو رو کر دعا کرتے، اتنا روئے دعا کرتے کرتے سحری کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے پیارے نبی اٹھے، سجدے سے سر اٹھایا اور صحابہ سے فرمایا صفیں استوار کر لو۔ صدیق بولے، عمر بولے، علی بولے، حمزہ بولے، عبیدہ بولے، نبی کے بڑے بڑے جانثار آگے آ گئے۔
یا رسول اللہ کیا صف بندی کا حکم آ گیا ہے؟ رب نبی نے فرمایا بے شک میرے خدا کی رضا ہمارے ساتھ ہے، تم صف لگاؤ۔ صف نبی لگانے لگے، مستوار کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھنڈی ہوا جو چلی اور جو بارش آئی، ایسی اچھی ہمیں نیند آئی اور اتنے مزے سے ہم لوگ سوئے کہ صبح کو بالکل تندرست و توانا ہو کر ہم لوگ اٹھے۔ ذرا سی کسی کے بدن میں تھکن نہ تھی، وہ کلپت نہ تھی، وہ مشقت کی تکلیف نہ تھی، بالکل ہم لوگ تندرست و توانا تھے۔ نبی صف لگا رہے تھے، کیسے کیسے جانثار تھے۔ گھبرا رہے ہیں آپ لوگ؟ ختم کر دیا جائے بس آخری مرحلہ تھوڑی دیر اور۔ یہ یوم بدر ہے، تاریخ بدر ہے، شہدائے بدر کو سلام کیجیے گا، آپ کے اسلام میں زندگی آ جائے گی اور ایمان میں اجالا پیدا ہو جائے گا۔ بدر کے شہداء صف لگا رہے تھے، اس میں حضرت سواد ایک نبی کے صحابی، اسود، حضرت اسود نے جوش ایمانی میں سب سے بار بار آگے چلے جاتے۔ نبی صف لگا رہے، برابر کر رہے، وہ آگے بڑھ جا رہے ہیں۔ کس لیے آگے بڑھ رہے ہیں؟ سرخروئی کی تمنا ہے، جذبے میں بیدار ہیں، آگے بڑھ جا رہے، دشمن کو پہلے میں ہی وار کروں گا۔ نبی نے صف استوار کے دیکھا آگے بڑھ جا رہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے ہاتھوں میں ایک نیزہ لیے ہوئے تھے یا تیر لیے تھے یا کوئی چھڑی لیے ہوئے تھے کہ نبی نے سب کو ایک ساتھ کرتے ہوئے دیکھا کہ اسود بار بار آگے بڑھ جا رہے۔ ان کے پیٹ پہ نبی نے ہلکی سی ضرب لگائی اور کہا استوی یا سواد، اے سواد برابر ہو جاؤ۔ حضرت سواد نام ہے ان کا، برابر رہو، آگے نہ بڑھو۔ پیٹ میں ہلکی سی ضرب لگی، چوٹ لگی۔ تھوڑی دیر گزری کہ وہ حضرت سواد بلکنے لگے، رونے لگے، آوازاری کرنے لگے۔ لوگ متحیر ہو کر، حیرت زدہ ہو کر دیکھنے لگے تمہیں کیا ہو گیا؟ نبی سامنے سے گزرے، روک کر سواد نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جو چھڑی سے میرے پیٹ پر ضرب لگائی ہے، تکلیف سے بے قرار ہوں، مجھے شدت کی تکلیف ہے، نبی میں اس کا آپ سے بدلہ چاہتا ہوں۔ آپ تو انصاف کے پیکر ہیں اور عدل کے سرچشمہ ہیں، مصطفیٰ آپ انصاف کر دیجئے تاکہ کبھی کوئی آپ پر انگلی اٹھانے والا نہ پیدا ہو۔ یہ جو جرأت مندانہ باتیں سنی اور لوگ حیرت میں پڑ گئے، سواد کو کیا ہو گیا ہے؟ بدلہ لینے کی باتیں کر رہا ہے۔ میرے نبی کھڑے ہو گئے، اپنی قمیص اور زرہ نبی نے کھول دی، چونکہ اس وقت سواد کا بطن برہنہ تھا، سامنے قمیص نہیں کھلی تھی۔ نبی نے بھی اپنی قمیص کھول دی اور کہا اگر تمہیں میری چھڑی سے چوٹ لگی ہے، تکلیف ہے، تو تم بھی اپنی ضرب سے اپنا بدلہ لے لو۔ میرے نبی کا عدل و انصاف دیکھیں، قمیص کھول دی، پیٹ سامنے آیا۔ جو ہی پیٹ آیا سامنے، نبی کا بطن مطہر سامنے آیا، سارے لوگوں کی نگاہ لگی تھی۔ سواد تو کیا ہو گیا ہے؟ نبی سے بدلہ لینے کی باتیں کر رہا ہے، لیکن جب نبی کا بطن مطہر برہنہ ہوا، سواد آگے بڑھے اور بڑھ کر نبی کے بطن مطہر پہ بجائے ضرب لگانے کے اپنے لبوں کو لگا لیا اور چوم کر کہا مولا سواد کی تمنا پوری ہو گئی کہ دنیا میں جانے سے پہلے مصطفیٰ کے جسم سے میرا ہونٹ مس ہو گیا، میرا ہونٹ مس ہو گیا ہے۔ یہ نبی کے دیوانوں کی پوزیشن ہے۔ نبی پوچھا، نبی نے یہ کیا کیا تم نے؟ کہا یا رسول اللہ یہ اس لیے میں نے کیا، جانتا ہوں صبح آپ کے قدموں پر میری جان نچھاور ہوگی، دنیا چھوڑ کر جاؤں گا، پھر نبی آپ کا دیدار نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ سوال کرے مجھ سے اس وقت دنیا سے تم کیا لے کر آئے ہو، تو مصطفیٰ میں رب کو کیا جواب دوں گا؟ نمازوں پر، روزوں پر، اپنے حج و زکات پر، عبادت پر تو بھروسہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ میں رب کی بارگاہ میں یہی کہوں گا تیرے حبیب کے بطن کا بوسہ لے کر آیا ہوں رب کی بارگاہ میں۔ یہ نبی کے صحابہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو تسکین فرمائی، صف استوار تھی اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا ابو بکر، عمر، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، تم سب اطمینان رکھو، میری نگاہ دیکھ رہی ہے، کل صبح فتح کا جھنڈا ہمارے ہاتھوں میں ہوگا، اور یہ سارے دشمن جو اکڑ رہے ہیں، نخوت و رعونت میں چور ہیں، جن کے یہاں رختہ سائیں آئی ہیں،
جو ناچ رہی ہے، گا رہی ہے، شراب پہ شراب چل رہا ہے، ان سب کو میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ کل سب یہ سارے دشمن میں ایک ایک شخص مارا جائے گا، اور جو جہاں جہاں مارا جائے گا میں وہ بھی جانتا ہوں، میری نگاہ وہ بھی دیکھ رہی ہے۔ یہ نبی کا علم غیب ہے۔ لوگ کہتے ہیں انہیں علم غیب نہیں ہے، کل کیا ہونے والا ہے، کون کہاں مرے گا، اسی کا نام تو غیب ہے نا۔ نبی فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو بتائیے کون کہاں مارا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی نے اسی رات میں جب صف لگا رہے تھے مصطفیٰ، اپنی چھڑی اپنی عصا سے نبی میدان میں پھرتے جاتے، چلتے جاتے، اور پھر ایک نشان کھینچتے، اور نبی فرماتے جانتے ہو ابو جہل یہاں مارا جائے گا۔ پھر نبی کے شان کھینچتے اور نبی فرماتے جانتے ہو ولید یہاں مارا جائے گا، عتبہ یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا، امیہ یہاں مارا جائے گا۔ ایک ایک دشمن کا نام لے لے کر مصطفیٰ نے نشان کھینچا تھا، اور نبی نے شب کے حصے میں بتا دیا تھا کون کون دشمن کہاں کہاں مارا جائے گا۔ یہ نبی کا علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ علم غیب مصطفیٰ پر باتیں کرنے والوں، اللہ کی عطا سے مصطفیٰ عالم غیب ہے، اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کرو رو تو۔ 17 رمضان آ گئی، صبح کا وقت آ گیا، اور نماز فجر ادا کی گئی، اعلان جنگ ہو گیا۔ ادھر طرح طرح کے گھوڑے، اونٹوں کی طرح طرح کے آلات حرب و در کی کثرت سے چمکاتے چمکاتے دشمن خوب ٹہلتے، نخوت بھرے انداز میں آواز دیتے، چیلنج کرتے۔ وہ وقت آیا، سب سے پہلے انہی کا ایک بدماش کافر شرارت کی، جنگ کی شروعات کی، اور وہ قدم بڑھاتے ہوئے جس کنویں کو حوض بنا کر مسلمانوں نے پہلے سے قبضے میں کر رکھا تھا، اس نے شرارت کی، جنگ کی شروعات کی، اور کہا کہ میں نے اپنے خدا سے وعدہ کیا ہے اور قسم کھائی ہے کہ میں اس حوض سے پانی پیوں گا، اور اس حوض کو ان کے حق میں باقی نہ چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر آگے بڑھا، نیت ناپاک تھی، اور یہ چیلنج کیا کہ میں نے وعدہ کیا، اپنے خدا سے قسم کھائی ہے۔ حضرت حمزہ نے سنا، جلال آ گیا، شیر نر کی طرح سامنے آ گئے، اور اس بڑے کافر دشمن اسلام کو اس حوض سے قریب جانے سے پہلے حضرت حمزہ نے اپنے بہادرانہ وار سے اس طرح حملہ کیا کہ اس کی ٹانگیں کٹ گئیں۔ ٹانگیں کٹیں، وہ اسی میں تڑپتا آگے بڑھتا، چاہتا تھا کہ آخری کوشش کروں اسی میں کود جاؤں تاکہ خون سے یہ پانی خراب ہو جائے، کوئی پی نہ سکے، اس لیے کہ ہم نے وعدہ کیا ہے۔ لیکن حضرت حمزہ نے اپنی کمال شجاعت سے اس کو جانے نہ دیا، وہیں پر خاتمہ ہو گیا۔ جب یہ خاتمہ ہوتے دشمنوں نے دیکھا، اب ان کے اندر جوش آ گیا، سامنے آئے، حل میں موارث کی آواز آئی۔ اللہ کے پیارے نبی نے 3 نوجوانوں کا انتخاب کیا، جاؤ دشمن آواز دے رہے ہیں، جاؤ ان کے مقابلے میں چلے جاؤ۔ یہ 3 نوجوان آگے بڑھے، ولید، عتبہ، شیبہ سامنے آئے، کہا تم کون ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ تو قبیلے انصار سے ہیں، ہم لوگ انصاری لوگ ہیں، انصار ہیں۔ انہوں نے کہا آپ لوگ واپس جاؤ، آپ ہمارے مقابلے کے نہیں ہو، آپ سے ہم نہیں جنگ چلنا چاہتے، ہم تو اپنے مقابل میں ان لوگوں کو چاہتے ہیں جو ہمارے خاندان کے اور ہمارے مکے کے رہنے والے ہیں، ان کو بھیجو سامنے۔ یہ تینوں نوجوان لوٹ کر آئے، اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کافر، یہ دشمن بڑے غرور میں ہیں، بڑے نخوت میں ہیں، یہ تو کہتے ہیں تم ہمارے لائق ہی نہیں کہ ہم تم سے مقابلہ کریں، ہمارے مقابلے کے لیے ان کو بھیجو جو عرب کے قبیلے کے ہیں، مکے کے لوگ ہیں، اور جو قریش خاندان کے ہیں، ایسوں کو بھیجو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بڑی ناقلی کر رہے ہیں یہ سب، ٹھیک ہے اگر چیلنج ہی کر دیا، میرے پیغمبر کو جلال آیا، اور نبی نے اپنے صحابہ کا جائزہ لیا، ارشاد فرمایا مصطفیٰ نے، قم یا عبیدہ، قم یا علی، قم یا حمزہ، اے حمزہ چلے جاؤ، تیار ہو جاؤ، اے علی
مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، اے عبیدہ تیار ہو جاؤ مقابلے کے لیے۔ تینوں ذاتیں وہ تھیں جو مکے کی رہنے والی شیر نر تھیں، لوگ دیکھتے تھے دہل جاتے تھے۔ فاتح خیبر کی شجاعت و دلیری تو آپ نے سنائی ہے نا، فاتح خیبر کہلاتے ہیں۔ آج نبی نے ان کے کہنے پر انتخاب کر دیا، جاؤ عبیدہ جاؤ، علی جاؤ اور حمزہ جاؤ۔ تینوں ذاتیں سچ کر لیس ہو کر تیار ہو کر میدان میں پوچھا ولید نے، ولید سامنے تھا، ایک طرف عتبہ ایک طرف شیبہ کو لیا تھا، یہ بڑے سرگنا تھے وہاں کے۔ تینوں سامنے آئے، آپ لوگ کون ہو؟ جانتے نہیں ہو؟ چونکہ زرہ پہنے ہوئے تھے وہ پہچان نہیں سکے۔ پوچھا کون ہو آپ؟ کہا جانتے نہیں ہو ابو طالب کا بیٹا علی آیا ہے؟ جانتے نہیں ہو محمد ابن عبداللہ کا چچا حمزہ آیا ہے؟ جانتے نہیں ہو یہ عبیدہ ہے جو تمہارے مقابلے کے لیے آیا؟ اپنا تعارف کرایا۔ پھر ان تینوں نے اپنی شجاعت و دلیری کے ساتھ وہ زوردار حملہ کیا۔ آنے واحد میں علی نے شیبہ کو اور حمزہ نے ولید کو اور ابو عبیدہ نے وہ شیبہ کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا، اور ان دونوں نے، علی نے اور حضرت حمزہ نے تو فوراً ہی ان کا کام تمام کر دیا، لیکن ابو عبیدہ اور شیبہ میں گتھم گتھا ہوئی، چلتی رہی یہ جنگ۔ آپس میں سوال و جواب ہوتا رہا کہ علی خالی ہوئے اپنے وار سے اور حمزہ خالی ہوئے اپنی وار سے۔ دیکھا کہ عبیدہ الجھے ہوئے ہیں، یہ دونوں پہنچے اور شیبہ پہ جو وار کیا، ایک ہی وقت میں یہ تینوں مکے کے بڑے بڑے دشمن بدر کی وادی میں علی کے ہاتھوں اور حمزہ کے ہاتھوں اور ابو عبیدہ کے ہاتھوں جو غارت ہوئے اور جہنم رسید ہوئے کہ پورے میدان میں کوہرام مچ گیا۔ ادھر لات و عزا کی مناجات ہوتی رہی، ادھر مسلمانوں کا قافلہ تھا کہ نعرہ ہے تکبیر و رسالت سے پوری فضا گونج گئی۔ اب کیا ہے میدان بدر میں؟ جوش ہے ایمان کا، جوش ہے اسلام کا، پروانہ وار جانثار میدان میں آتے رہے، یکے بعد دیگر میدان میں حملہ کرتے رہے، اور پھر میدان بدر میں وہ وقت بھی آیا، علی کہتے ہیں پورے شباب کے ساتھ جنگ چل رہی تھی، ایک ایک بڑے دشمن آتے رہے، مارے جاتے رہے۔ دشمن والے جب یہ تینوں مارے گئے نا، پہلے بڑے سردار لوگ تھے، ان کی پوری قوم ہل گئی، اور ابو جہل نے فوراً وادی پر اونچے ٹھیلے پر ایک شخص کو کھڑا کرا کے اعلان کرایا اور کہا مسلمانوں سے مخاطب ہو کر اعلان کر دو، لا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا کی قوت ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ یعنی یہ لات و منات اور عزا یہ ان کے بتوں کے نام تھے نا، انہوں نے ان پر تکیہ کیا تھا۔ اعلان کرایا لنا عزا لنا ولا عزا لکم، ہمارے لیے تو عزا ہیں، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے سنا، علی سے کہا کھڑے ہو جاؤ، اونچی وادی پر ابو جہل کو جواب دے دو، اور وہ کہتا ہے لا عزا لنا ولا عزا لکم، تم علی کھڑے ہو کر کہہ دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ نبی کا جواب تھا۔ علی کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا علی نے، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ دشمن پورے خیز و غضب میں، میرے نبی کی پوزیشن اللہ اللہ، حضرت علی کہتے ہیں پورے شباب پر جنگ، اور میں بار بار جب موقع ہوتا پلٹ کر فوراً عریش کی طرف آتا، دیکھتا کہ اپنے مصطفیٰ کو مصطفیٰ کیا کر رہے ہیں۔ جب میں لوٹ کر آتا بس دیکھتا یہی کہ اللہ کے پیغمبر سر سجدے میں رکھے ہیں، اور نبی کی زبان پر بس ایک ہی کلمہ ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اس کے علاوہ مصطفیٰ کچھ نہیں کہہ رہے۔ پھر میں پلٹ کر جنگ میں جاتا، پھر موقع ملتا آ کر دیکھتا تو بس نبی یہی کہہ رہے ہوتے۔ نبی سجدے میں سر رکھ کر بار بار یہی کہتے رہے کہ وہ وقت آ گیا
اللہ کے نبی نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا، مولا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، جاؤ مصطفیٰ وہ وقت آ گیا ہے مولا مدد کا۔ کہ نبی نے سر اٹھایا اور پھر جبریل صدیق اکبر سے نبی نے فرمایا، اے ابو بکر بشارت ہو تمہیں، خوشخبری ہو، سنو تم خوشخبری سنا دو سارے جانے ساروں کو کہ اب تمہاری مدد کے لیے وہ دیکھو جبریل آ رہے ہیں اور اللہ نے آسمان کے فرشتوں کی جماعت کو اتار دیا۔ قرآن میں ذکر ہے پورا، پہلے 3000 ملائکہ آئے، نبی نے کہا کہ 3000 نہیں 5000، اللہ نے 5000 ملائکہ بھیجے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ جنگ پورے شباب پر چلتی رہی۔ حضرت عوف فرماتے ہیں کہ ایسا وقت آیا میرے دائیں بائیں دونوں طرف 2 ننھی عمر کے بچے آ گئے، اور جن میں ایک کا نام معاذ تھا اور دوسرے کا نام معبس، یہ دونوں میرے دائیں بائیں آ گئے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ ایسے وقت میں دشمن سامنے ہیں، یہ بچے بغل میں آ گئے، بڑی غلط ہو گیا۔ کوئی ایسے وقت میں تو تجربے کار ماہر سپاہی بہادر شخص کی ضرورت تھی، وہ مدد میں آتا، بغل میں رہتا تو مدد ہوتی۔ ان بچوں سے کیا ملے گا؟ میں بڑا تکلف میں تھا کہ ادھر سے معاذ نے مجھے کہا، اے امیر محترم چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ ہاں ابو جہل کو پہچانتا ہوں، تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ ذرا مجھے بھی بتائیے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ تمہیں کیا کام ہے؟ کہا سنا ہے ابو جہل میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ اے چچا جان، ہم نے یہ قسم کھائی ہے کہ یا تو میں اپنے ہاتھوں سے ابو جہل کا خاتمہ کروں گا یا مصطفیٰ کی عظمت پر اپنی جان کو نچھاور کروں گا۔ یہ ننھے بچے تھے، معاذ کی بات ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ دوسری طرف سے معوذ بولے، وہی بات، چچا جان ذرا مجھے بتائیے ابو جہل کہاں ہے؟ اچھا کیا کام ہے ابو جہل سے؟ کہا سنا ہے کہ وہ میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ہم نے بھی قسم کھائی ہے کہ یا تو جان دے دوں گا یا اس کی جان لے لوں گا۔ حضرت عوف کہتے ہیں سن کر میں حیران رہ گیا، یہ ننھے بچے اور اتنا حوصلہ؟ بہرحال حوصلہ تو ہے، اور جب تک دیکھا گیا سامنے ابو جہل آ ہی گیا، دشمنوں کے اپنی ٹولی میں سردار تھا پوری جماعت کے ساتھ، آ گیا سامنے، اور انہوں نے فوراً اشارہ کیا، دیکھو بچوں وہی ابو جہل ہے جو اپنی جماعت میں اکڑتا ہوا ٹہل رہا ہے۔ جو یہ بچوں نے دیکھا کہ قدم تیزی سے آگے بڑھایا اور دونوں بچوں نے یک بارگی ابو جہل پہ اس طرح کا وار کیا، ایک ہی وار میں ابو جہل نے جو زمین تھامی تو پھر زمین سے دوبارہ اٹھ نہ سکا، ٹانگیں کٹ گئی، قتل و غارت ہو گیا، خون کے دھارے بہ نکلے۔ بچے فخر کے ساتھ نبی کے دربار میں آ گئے، عرض کیا بچوں نے، یا رسول اللہ آپ کے بڑے دشمن کو ہم نے اپنی تلوار سے قتل کیا، اپنی تلوار سے قتل کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں معاذ آ گئے، معوذ آئے، دونوں بچوں نے کہا، وہ کہتے ہم نے قتل کیا ہے، وہ کہتے یا رسول اللہ ہم نے قتل کیا ہے، یعنی آپس میں یہ دونوں میں میٹھے جھگڑے، وہ کہتے ہم نے کیا، وہ کہتے ہم نے کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم دونوں نے کیا تو کیا جس تلوار سے تم نے وار کیا ابو جہل پہ، کیا اس تلوار کو تم نے پانی سے دھو دیا، کپڑے سے پوچھ دیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، ابھی میری تلواریں جو کہ تو ہیں، خون اس پہ ویسے ہی تر و تازہ ہیں۔ نبی نے فرمایا جاؤ اور اپنی تلواروں کو لے آؤ۔ معاذ لے کر آئے، معوذ لے کر آئے، دونوں کی تلواریں خون آلود تھیں۔ نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اے معاذ اور اے معوذ، تم دونوں جھگڑو نہیں کہ ہم نے کیا، بلکہ میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے ابو جہل کا خاتمہ تم دونوں نے مل کر کیا ہے، اور اس کی فتح کا جھنڈا تمہارے سر پر رہے گا۔ اللہ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح حاصل کیا، اور قرآن میں ذکر آ گیا، وَلَقَدْ نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلۃ واتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ اے مسلمانوں کیا نہیں جانتے ہو بدر کے میدان میں اللہ نے تمہاری مدد کیا تھا،
جبکہ تم نہایت کمزور تھے، بس ڈرو اپنے خدا سے اور اس کے شکر گزار ہو جاؤ۔ میدان بدر کی داستان بھی لمبی ہے، یہ رمضان کا مہینہ اتنا لمبا آپ نے وقت دے دیا، مجھے خود تردد ہو رہا ہے کہ آپ کا وقت زیادہ نہ لگے، پھر بھی وقت زیادہ ہو گیا۔ باتیں باقی ہیں، نبی کے بڑے بڑے معجزات میدان بدر میں دیکھنے میں آئے۔ تلواریں نہیں تھیں، ایک صحابی تھے لڑ رہے تھے، ان کی ٹوٹی ہوئی تلوار پہلے ہی سے زنگ خوردہ تھی اور ٹوٹ گئی بارگاہ رسالت میں آگے عرض کیا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، اب تو لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں بچا، پیغمبر اب دشمن سے مقابلہ کیسے کروں؟ پیغمبر نے وہیں پر رکھی ہوئی ایک کھجور کی سوکھی ہوئی شاخ کو اٹھایا اور اس لکڑی کو مصطفیٰ نے صحابی کے حوالے کیا۔ نبی نے فرمایا جاؤ اس سے تم تلوار کا کام کرو، یہ تلوار سے تیز تمہارا مدد کرے گی۔ اور جو انہوں نے لکڑی کو فضا میں لہرایا، ان کا بیان ہے کہ وہ ایک چمکدار مضبوط تلوار ہو کر چمکنے لگ گئی۔ حضرت قتادہ تھے، دشمن کے وار سے آنکھیں نکل گئیں، ایک آنکھ آپ کی نکل گئی، تیر لگا، آنکھ باہر آ گئی، پریشان ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے سوچا انہیں پریشانی ہو رہی ہے، آنکھوں کو کاٹ کر جدا کر دیا جائے تاکہ اطمینان ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے اللہ کے پیارے رسول کے پاس لے چلو۔ نبی کے دربار میں آئے قتادہ، آنکھیں ہتھیلی پر لی، بہہ رہی ہیں آنکھیں، خون بہہ رہے ہیں۔ میرے پیغمبر کے دربار میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ دشمن کے وار سے ہماری آنکھیں بہہ گئیں، باہر نکل پڑی۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا قتادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نبی نے اپنے دست شفا کو اٹھایا، قتادہ کی آنکھوں سے لگایا اور آنکھوں کو لے کر ان کے حلقے میں رکھا۔ نبی نے لعاب دہن لگا کر اس آنکھ میں پھیر دیا۔ ابو قتادہ کا بیان ہے آنکھ ایسی اچھی ہو گئی کہ یہ فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ کون سی آنکھ میں بدر میں چوٹ آئی تھی، دونوں آنکھیں ویسی سلامت۔ اس طرح کے بڑے بڑے معجزات۔ بہرحال بدر کے میدان میں 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے اور 13 مسلمان شہید ہوئے۔ اس طرح سے اللہ نے فتح دیا۔ ابو جہل جو مارا گیا، پورا نقشہ بگڑ گیا، افراتفری کا ماحول ہو گیا، بھگدڑ مچی، اپنی اپنی مال و اسباب لے کے بھاگنے لگے، اور پھر مسلمانوں نے تعاقب کیا، قیدی بنایا، گرفتار کیا، جو جنگ کا ضابطہ ہے اس پر عمل کیا، اور اس طرح سے بدر کے میدان میں 313 مسلمان نے رہتی دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ بڑے بڑے مارکے تم مختصر ہو کر سر کر سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ ایمان کا اجالا سینوں میں رہے اور محمد کی محبت تمہارے